إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، چاہے وہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. قوموں کا عروج اور زوال بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے راستے سے عطا فرمایا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کب زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرتے ہیں اس کا ضابطہ بھی بتایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ بھی مضبوط ہے اور خود ان کے اپنے اخلاق، ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا کیریکٹر بھی بہت ہی اعلیٰ اور نمونے کے قابل ہے. اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم انہیں زمین میں خلافت عطا فرماتے ہیں. ہم حکومت اور سلطنت ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کا کردار اور کیریکٹر بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. چنانچہ یہی ضابطہ ہمیں قوموں کی تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جب جو قوم اپنے آپ کو مجاہدانہ صفات کے ساتھ اور اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی عیش پرستی سے دور رکھتے ہوئے کسی مشن کو اپنا مقصد بنا لیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عروج عطا فرماتے ہیں. اور پھر جب کوئی قوم عیش پرستی کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کے اندر خیانت اور بددیانتی آ جاتی ہے، ان کے اندر دھوکہ اور ذلیل فروشی آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو زوال عطا فرماتے ہیں. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، آ بتاؤں تجھے تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، کہ تجھے قوموں کی تاریخ ساری کے ساری ایک شعر میں بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ قومیں جب شمشیر اور سنان کو، تیل اور تلوار کو، مجاہدانہ صفات کو جب اپناتی ہے اور عیش پرستی سے دور رہتی ہے، تو پھر یہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں. اور طاؤس و رباب آخر، کہ جو قوم ناچ گانے میں، جو قوم میوزک میں اور ڈانس میں پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو زوال عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اب کسی بھی قوم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی خلاصہ ملے گا. اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہم حکومتیں جو عطا فرماتے ہیں وہ کردار کی بلندیوں کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، چاہے بظاہر اس قوم کی نیت خراب ہو، مقصد چاہے اس کا اچھا نہ ہو، لیکن اچھی صفات کے ساتھ اور مجاہدانہ کیفیت کے ساتھ اگر وہ اپنے غلط مقصد کو بھی پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بظاہر دنیا میں ان کو ترقی عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہی چیز آپ کو سب جگہ پر نظر آئے گی. بات اصل ہماری چل رہی ہے، آزادی حاصل ہوئی ہے انگریزوں سے، لیکن ہم صرف آزادی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، نہ صرف مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے اور اس کا ذکر بھی ہم کریں گے کہ آزادی کیسے حاصل ہوئی اور مجاہدین آزادی وہ فریڈم فائٹرز کون تھے کہ جن کی جانوں اور مالوں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ آزاد فضائیں نصیب ہوئی اور ہم یہاں پر آزاد زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب اور عوامل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کب آتی ہے اور یہ آزادی دوبارہ غلامی میں کب منتقل ہو جاتی ہے.
اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے چل رہے ہیں کہ غلامی کب آتی ہے اور آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس ملک سے ہمارا کتنا پرانا اور کتنا مضبوط رشتہ ہے، اس لیے کہ اس ملک سے ہمارا رشتہ نہ 1400 سال کا ہے نہ 1500 سال کا ہے، نہ اس ملک سے ہمارا رشتہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی بننے کے بعد کا ہے، بلکہ اس ملک سے ہمارا رشتہ تو اس وقت کا ہے جب سے انسانیت کی تاریخ وجود میں آئی ہے، جب سے انسان اس دنیا پر، اس دھرتی پر اس نے قدم رکھا ہے، تب سے ہمارا اس ملک سے تعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ ایک جان سے ہم نے اس کا ایک جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے ہم نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو وہ ایک جان کون تھی؟ وہ پہلا انسان، وہ پہلا شخص کون تھا؟ وہ ہمارے نبی جناب آدم علی نبینا علیہ السلام ہے، کہ جن کو قرآن کی تاریخ کے مطابق جو سب سے سچی تاریخ ہے، اس سے زیادہ سچی اور اوتھینٹک کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی، کہ دنیا بنانے والے نے خود یہ تاریخ لکھ کر بتائی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو چیلنج دیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو ان سے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ زمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور تھوڑی دیر کی زندگی کے لیے تم یہاں پر نفع حاصل کر سکتے ہو۔ تو کون سی سرزمین پر اتارا گیا؟ قرآن نے تو اس سرزمین کا نام نہیں لیا، لیکن تاریخی روایات اور تاریخی آثار اور نشانات یہ بتاتے ہیں کہ وہ سرزمین ہند تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا، جو اس وقت سراندیپ اور آج سری لنکا کہلاتا ہے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا گیا، اور تاریخی روایات ہی کے مطابق آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل 60 مرتبہ حج فرمایا ہے، یعنی بیت اللہ کا سفر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم، یعنی اس روایت کو صرف سامنے رکھتے ہوئے 60 سال تو کم سے کم ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے وقت گزارا ہے۔ تو لہٰذا اس ملک سے ہمارا رشتہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ انسانیت کا پرانا رشتہ ہے۔ لہٰذا ہم نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں اور نہ ہم نہ کہیں سے لائے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہی کے ہیں، یہی کے بسے ہوئے ہیں۔ اگر جو ہے یہ سارا ملک، ساری دنیا اگر جو ہے ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے، تو اس رہنے کی جگہ کی ابتدا اس ملک سے اور ہندوستان سے ہوئی ہے۔ تو اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لیکن اگر آپ رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے باپ سے اس سرزمین کا تعلق بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بحث تو اٹھائی جاتی ہے ہمیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے، ذہنوں میں تشویش پیدا کرنے کے لیے، وسوسہ اور سوال پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ آزادی کا آندولن کب سے شروع ہوا تھا۔ تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ 1857 کے بعد سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی، نہیں، بلکہ یہ ہمارے حساب سے آزادی کی آخری لڑائی تھی۔ 1857 کی جو لڑائی ہوئی تھی، جس کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، انگریز اسے غدر کا نام دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ آخری لڑائی تھی۔ پہلی لڑائی کب سے شروع ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا خاکہ پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے تاریخ کو 3 حصے میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک 1707 کے بعد کا، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، اور انہی کی وہ حکومت ہے کہ جو پورے ہندوستان پر محیط تھی، یعنی کابل سے لے کر بنگال تک اور کشمیر سے لے کر جو ہے کیرلا تک، یا جنوب کے کچھ حصے کو چھوڑ کر، لیکن اتنی بڑی سلطنت جو تقریباً 32 لاکھ مربع کلومیٹر پر
پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت کی تقریباً 20 کروڑ کی آبادی یہاں پر بستی تھی، اور اس وقت کا جو پوری دنیا کا جی ڈی پی تھا اس کا 1/3 1/3 جی ڈی پی ہندوستان سے کنٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی عالیشان حکومت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی، لیکن ہر عروج راز زوال، کہ ہر جو عروج کو پہنچتا ہے وہ زوال کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد سے زوال شروع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم آزادی کی تاریخ کو ایک تو 1700 سے لے کر 1800 تک، یہ ان 100 سال کی آزادی کی تاریخ کو ہم الگ نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 1803 سے لے کر 1857 تک یہ ایک الگ دور ہے آزادی کا، اور پھر 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سال کا ایک الگ دور ہے۔ تو ان 3 دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم یہی 1700 سے لے کر 1800 تک کا جو 100 سالہ یہ جو دور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 1707 میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ حکومتوں کا زوال قوموں کے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حکومت گر جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گھن لگنا شروع ہوا، جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے تو پھر یہ اندر سے بیکار ہو جاتی ہے، اور ظاہر کی خوبصورتی اور ظاہر کا نقش و نگار کچھ کام نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی 1700 کے بعد سے ہندوستانی قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں پر جتنی قومیں آباد تھیں یہ اپنے کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھی، اور مالداری کے اعتبار سے بھی سونے کی چڑیا جس کو کہا جاتا تھا، کہ لارڈ میکالے جب 1834 میں جب یہاں پر آیا تھا، اس نے پورے ہندوستان بھر کا سفر کیا، سروے کیا، اور اپنی رپورٹ جو اس نے انگلستان بھیجی تھی تو اس رپورٹ میں خاص طور سے یہ بات لکھی تھی کہ پورے ہندوستان میں نے کوئی چوری اور ڈاکہ زنی نہیں دیکھی۔ ایک بات اس نے یہ کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ میں نے یہاں پر رہنے اور بسنے والی قوموں کے درمیان کوئی نفرت نہیں دیکھی، کوئی بھید بھاؤ نہیں دیکھا۔ یہ کب کا 1834 کا سروے خود انگریز کا بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ خوشحال ہندوستان تھا، لیکن کیریکٹر کا زوال وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اورنگزیب کے بعد خاص طور سے حکومت کبھی کسی سے سنبھلی نہیں، بلکہ ان 100 سالوں کے درمیان 10 سے زیادہ مغل بادشاہ یہ آتے گئے اور کسی نہ کسی سازش کا شکار ہوتے چلے گئے، اور ان کی حکومتیں برائے نام صرف باقی رہ گئی تھی، اور الگ الگ صوبے ان کے پاس سے نکلتے چلے گئے۔ پہلے افغانستان نکل گیا، پھر سندھ نکل گیا، پھر بنگال نکل گیا، پھر اس کے بعد میسور نکل گیا، پھر اس کے بعد دلی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو بہرحال وہاں سے زوال یہ شروع ہوا تھا۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے جس نے اس جو ہے انگریزوں کی آمد، اور جیسے عرض کیا گیا اس سے پہلے ہی کہ انگریز 1600 کے بعد سے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے آنے شروع ہوئے تھے، اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسی تھی، اس میں کیسے لوگ تھے، اس کا بھی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ بہرحال چونکہ شاہ جہانی دور تھا اور عمارتوں پر پیسے لگائے جا رہے تھے، تعلیم گاہوں سے زیادہ مقبروں پر پیسے خرچ کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جو قوم عیش پرستی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس کا زوال وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہی مختلف حکومتیں آتی گئی، تو اس موقع پر سب سے پہلے انگریزوں سے متعلق یا انگریزوں کے خطرے کو جس نے سب سے پہلے بھانپا تھا اور جس نے محسوس کیا تھا کہ یہ قوم، جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان میں مختلف قومیں آتی رہی ہیں اور یہاں کے رہواسیوں نے اس کو ہمیشہ دل و جان سے ان کا استقبال کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے بغاوتیں شروع کی؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی نیتیں درست نہیں تھی۔ وہ جو یہاں پر آئے تھے یقیناً لوٹ مار کی نیت سے آئے تھے، اس وجہ سے سب سے پہلے ان کے خطرے کو جنہوں نے محسوس کیا ہے ان کا نام ملتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ہندوستان کے،
بڑے صوفیہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلانے والوں میں سب سے پہلا نام انہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، کہ جو 1703 میں پیدا ہوئے ہیں اور تقریباً 1763 کے آس پاس ان کی وفات ہے۔ اور یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یعنی تقریباً 60 سالہ اپنی زندگی میں نے 10 مغل بادشاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، صرف 60 سال میں 10 مغل بادشاہوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خاص طور سے علم حدیث کے اعتبار سے بہت بڑا کردار اس بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں انہوں نے علم حدیث کو پھیلانے میں بڑا کردار انجام دیا ہے، ورنہ یہاں پر اس سے پہلے علم حدیث کا اتنا رواج نہیں تھا۔ یہ جو صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو 6 بڑی حدیث کی کتابیں آج ہمارے یہاں پر پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اصل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر رائج کردہ یہ نظام تھا۔ ان کی برکت سے یہ 6 حدیث کی کتابیں ہندوستان میں آئی، عرب سے جا کر انہوں نے اس کی سندیں لی اور یہاں آ کر اس کو رائج کیا تھا۔ اسی وجہ سے آج ہندوستان میں جتنے بھی علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے مراکز، درسگاہیں اور مدارس ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی دینی جماعت سے ہو، ان سب کی سندیں جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جا کر پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو مسند الہند کہا جاتا ہے کہ حدیث کی سندیں ساری کے ساری انہی کے اوپر آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا تفصیلی واقعہ ہے کہ ان کو خواب کے ذریعے سے بھی اس کی بشارت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہندوستان میں ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا کہ سب سے بڑا کام یہی کیا، ایک تو حدیث کو رائج کیا ہندوستان میں، دوسرا باقاعدہ چونکہ اس زمانے میں جو ہندوستان کی زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، تو سب سے پہلا قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا وہ انہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں نے، 4 ان کے بڑے بیٹوں کا نام آتا ہے، انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کو اور رائج کیا۔ قرآن اور حدیث رائج کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا جو میں نے عرض کیا کہ زوال آتا ہے کردار کے زوال کی وجہ سے، تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہے قوم کو زوال سے بچایا جا سکے اور اس کے ذریعے سے حکومت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ تو یہ کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کام یہ کیا کہ اس وقت کے بادشاہوں میں جو درباری ہوا کرتے تھے ان سے خطوط اور مراسلت قائم کی اور ان کو دین سمجھانے لگے۔ مسلمان تو تھے وہ، لیکن عیش پرستی کا شکار تھے۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے کہ دین اور اسلام کا اصل نام تو عدل و انصاف قائم کرنا ہے، جو اس وقت کی حکومتوں میں ختم ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے ان کو نصیحت کرنی شروع کی۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی، ایسی جماعت تیار کی جو ان کے مشن کو لے کر آگے چل سکے۔ چنانچہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی کا نام آتا ہے، اسی طرح اور دیگر شاگردوں کو تیار کیا، جس میں ایک نام شاہ ابو سعید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور پھر ان کے نواسے سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو بہرحال تو اس طرح انہوں نے شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی جو ان کے مشن کو لے کر چل سکے۔ یہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، میرے سامنے 2 آپشن تھے، 2 اختیار تھے۔ ایک یہ کہ میں خود انگریزوں کے خلاف تلوار لے کر میدان میں نکلتا، ایک آپشن تو یہ تھا، لیکن اس میں ہوتا یہ کہ ساری میری صلاحیتیں میدان جنگ میں صرف ہو جاتی۔ اس کے بجائے میں نے دوسرا آپشن چنا کہ بجائے میدان میں نکلنے کے اپنے لیے ایسے افراد، ایک لشکر کو تیار کیا جائے، ایک جماعت کو تیار کیا جائے جو میرے مشن کو لے کر آگے چل سکے۔ چنانچہ آگے کے ہم جتنے بھی تاریخی ادوار کا تذکرہ کریں گے اس میں انہی کے شاگردوں کے نام سب سے زیادہ آئیں گے، خاص طور سے 1800 سے لے کر 1857 کا جو ہمارا دوسرا دور ہوگا، اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے انہی شاہ ولی اللہ کے شاگردوں نے، وہ آزادی کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور
کارنامہ ان کا ملتا ہے 5ویں نمبر پر کہ اس وقت کے جو ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر کے دو مضبوط ترین حکمران تھے، ایک دہلی پر حکومت تھی نجیب الدولہ کی، اور ایک افغانستان پر حکومت تھی احمد شاہ ابدالی کی۔ ان دونوں سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ دلی سے نجیب الدولہ اور کابل سے احمد شاہ ابدالی کو باقاعدہ یہاں پر آنے کی دعوت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، اور احمد شاہ ابدالی کا 6واں اور 7واں حملہ ہندوستان پر جو تھا وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پر اور ان کی مشن کی بنیاد پر وہ حملہ تھا، اور اس نے یہاں آ کر احمد شاہ ابدالی نے یہاں آ کر اپنی کوئی الگ سے حکومت قائم نہیں کی، بلکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تو شاہ عالم تھا، اس کا لقب شاہ عالم تھا۔ شاہ عالم کا مطلب ساری دنیا کا بادشاہ، لیکن اس کے بارے میں اردو میں ایک مثل مشہور ہے، حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، یعنی یہ شاہ عالم نام تھا اس کا، لیکن اس کی حکومت تھی دلی سے لے کر پالم تک۔ پالم وہ ایریا ہے جہاں آج دلی ایئرپورٹ ہے، ڈومیسٹک ایئرپورٹ جہاں پر ہے وہ پالم کا ایریا کہلاتا ہے۔ تو نام تو اس کا ہے دنیا کا بادشاہ، لیکن حکومت اس کی صرف دلی کے اندر تک کی تھی۔ تو اس کو آ کر کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی حکومت کو مضبوط کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ انگریزوں کے ہاتھ اپنا بہت کچھ بیچ چکا تھا، اور صحیح بات تو یہ کہ سب سے پہلے یہ اپنا ضمیر بیچ چکا تھا، اس وجہ سے وہ ترکیب کارگر نہ ہو سکی۔ اصل بات وہ ہے کہ ابن خلدون ایک بہت بڑے تاریخ داں گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات اپنی کتاب میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ان الحرم اذا نزل بالدولت لا يرتفع، کہ جب بڑھاپا اور گھن جب کسی قوم کو اور حکومت کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ زوال کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ تو بات اصل یہی ہوئی تھی کہ شاہ ولی اللہ کی یہ ساری جو ہے خدمات اور ساری کوششیں بظاہر یہ اتنے وقت کے لیے تو فائدہ دی، اور بعد میں چل کر بھی اس کے فوائد نظر آئے، اور آج تک جیسے میں نے کہا علم حدیث اور قرآن کے سلسلے میں وہ فائدے آج تک نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال حکومت نہیں بچ سکی اس لیے کہ اس کو گھن لگ چکی تھی۔ ایک اور 6واں کام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے بھی تیار کیا کہ وہ لوگوں میں جا کر، عوام میں جا کر انگریزوں کے خلاف ان کی جو سازشیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور اس وقت میں ظاہر ہے کہ میڈیا یا مواصلات کا اتنا بہتر انتظام نہیں تھا، لیکن انگریزوں کی جو چالیں تھیں اس سے متعلق شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہاں پر روانہ کیا کہ عوام میں انگریزوں کے بارے میں صحیح حقائق کیا ہے یہ بتائے جا سکے۔ اسی وجہ سے بعد میں چل کر جو انگریزوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہے، چاہے وہ پلاسی کی لڑائی ہو، چاہے وہ بکسر کی لڑائی ہو، یا پھر وہ روہیلا کے حافظ الملت حافظ رحمت خان کی لڑائی ہو، یہ تمام لڑائیاں اصل میں اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ ان لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تھی ان شاہ ولی اللہ کے شاگردوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ 1757 میں جب پلاسی کی لڑائی ہوئی سراج الدولہ کے خلاف، اور سراج الدولہ یہ بنگال کا حکمران تھا، علی وردی خان کا نواسا تھا، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑی کوششیں کی تھی، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ وہاں پر ایک میر جعفر تو ایک کردار ہے، سمجھ لیجئے یہ ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ایسے غدار بہت سارے تھے قوم میں کہ جنہوں نے اپنے ضمیروں کو بیچ کر انگریزوں کی غلامی کو قبول کیا تھا۔ چنانچہ 1757 میں سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے میر جعفر کی دغا بازی اور غداری کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہوا تھا، اور سراج الدولہ جو انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا وہ شاہ ولی اللہ کے شاگردوں کی برکت سے کھڑا ہوا تھا۔ اور پھر انگریزوں نے لکھا ہے کہ یہ بنگال جو تھا بڑا قیمتی شہر تھا، یہاں کے کپڑے کی صنعت اور یہاں کے اور صنعتیں اتنی مشہور تھی کہ انگریزوں کا کہنا تھا کہ یہ مرشد آباد جو اس وقت بنگال کہلاتا تھا مرشد آباد، یہ اتنا امیر ہے جتنا کہ لندن بھی امیر نہیں ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارا لندن بھی اتنا امیر نہیں جتنا کہ مرشد آباد امیر ہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور چیز بکسر کی لڑائی ہوئی تھی 1764 میں، میر قاسم انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن وہاں پر بھی دغا بازیاں ساری کے ساری تھی، تو یہاں سے یہ بنگال کا سارا صوبہ چلا گیا، اب صرف الہ آباد کا صوبہ یہ مغلیہ حکومت کے پاس رہ گیا تھا، اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑا صوبہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر پھر نیچے چلے جائیں تو جنوب میں سلطنت خداداد اور سلطان فتح علی خان ٹیپو کی حکومت تھی، جو حکومت میسور کہلاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سلطان ٹیپو کی پیدائش ہوتی ہے 1750 میں، اور جو ہے ان کے والد حیدر علی خان نے میسور کی حکومت کو سنبھالا ہے 1760 کے آس پاس میں، تو یہ تو 40 سالہ دور ہے، اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے 1799 میں، تو لہٰذا یہ جو 40 سالہ دور ہے یہ انگریزوں کے لیے بڑا مشکل دور گزرا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس وقت میں ٹیپو سلطان نے جو اس وقت کے اعتبار سے کیا جا سکتا تھا، یعنی ہندوستان میں جتنی چھوٹی بڑی حکومتیں تھیں، چاہے وہ مراٹھا کی حکومتیں ہو یا نظام دکن ہو یا کشمیر ہو یا نیپال ہو یا سندھ ہو، جہاں جہاں پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھی، راجستھان ہو، کہ وہاں پر اپنے اپنے سفیروں کو بھیجا تھا کہ بھائی آؤ مل کر ساتھ لڑتے ہیں اور انگریزوں کو بھگا دیتے ہیں، لیکن افسوس ہر ایک اپنی اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے کبھی یہ ہندوستانی راجائیں یا ہندوستانی نظام یا ہندوستانی جتنے بھی حکمران تھے یہ ایک ساتھ نہیں آ سکے۔ اگر یہ ایک ساتھ آتے تو ظاہر ہے کہ ٹیپو سلطان کا جو پلان تھا وہ آج ہندوستان کے نقشے کو بدل کر رکھ دیتا، اور صرف اندرون میں نہیں، ٹیپو سلطان نے باہر کی جتنی حکومتیں تھیں، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے خلافت عثمانیہ ہو، چاہے افغانستان کی اس وقت احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، تو ہر ایک کے پاس سفیر بھیجے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو۔ لیکن اس وقت کی خلافت عثمانیہ بھی اور جو ہے اسی طرح فرانس کی حکومتیں، جہاں ابھی نیا نیا انقلاب آیا تھا، انقلاب فرانس، اور نیپولین وہاں کا سردار یا وہاں کا جو ہے حکمران تھا، تو ان سب نے اپنے حد تک کوشش تو کی، لیکن جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا اتحاد قائم نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد خود ٹیپو سلطان کے فوج میں میر صادق جیسے ایک نہیں انیک لوگ تیار ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ ان کے سامنے آفر رکھے گئے تھے، بلکہ یہ ہندوستان کا واحد بادشاہ ہے کہ جنہوں نے جب مجبور ہو کر اگر انگریزوں سے صلح بھی کی، 1792 میں غالباً صلح کی انگریزوں سے، تو یہ واحد ہندوستان کا بادشاہ ہے جس نے اپنے سگے 2 بیٹوں کو انگریزوں کے پاس یرغمال رکھا، اور یہ واحد جو ہے ہندوستان کا بادشاہ ملتا ہے اپنی اولاد کو یرغمال رکھا تھا، بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن یہ جو شہادت ہوتی ہے تو شہادت سے عین پہلے بھی جو پانی پلانے والا تھا اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دینے سے انکار کیا، اور یہ جو ہے پیاسی شہادت ان کی ہوئی ہے۔ ان کو کن پٹی پر گولی لگی تھی، اور جہاں پر ان کی شہادت ہوئی وہ مقام آج بھی سری رنگا پٹم میں موجود ہے، اور وہاں پر تقریباً یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ 2 دن تک انگریز ان کے لاش کے قریب بھی نہیں آئے، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ تو آخری وقت میں بھی میر صادق نے آ کر ان کے سامنے صلح کی بات رکھی، انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ تم جیسے غدار میری فوج میں ہے، یہ فوج کا کمانڈر تھا، لیکن انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی آزادی کی زندگی، اور یہ کہہ کر جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو یہ 100 سالہ تاریخ تھی جو انگریزوں کے خلاف آزادی کا آندولن تھا، اور آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہاں پر اکثریت جو ملے گی، اکثریت کہہ رہا ہوں میں، کہیں تھوڑی بہت چیزیں ضرور ملے گی، لیکن اکثریت جو ملے گی وہ مسلمان حکمران، مسلمان افواج اور مسلمان بادشاہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو آزادی کا پہلا ٹپا کہیں گے، پہلا حصہ قرار دیں گے کہ یہ انگریزوں کے خلاف جنگ کا پہلا حصہ تھا۔ اللہ کرے کہ ان بزرگوں کی تاریخ ہمیں پڑھنا نصیب ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اللہ کرے کہ ان بزرگوں کی تاریخ ہمیں پڑھنا نصیب ہو، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے
کتنوں نے قربانیاں دی اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اپنے اسلاف کا وارث بنائے اور اس ملک میں امن و امان کو قائم کرے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور بھائی چارے کی فضا بنائے کہ صرف ہم نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنے ایمان، اعمال اور ایمان کی محنت کے ساتھ قیامت تک اس ملک میں پھلتی رہے، پھولتی رہے اور پروان چڑھتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔